هبي أنصار الهدى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ اپنی توبہ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک امیر کبیر شخص تھا اور بصرہ کی گلیوں میں غریبوں کی خدمت کیا کرتا تھا کہ اچانک ایک دن میں نے ایک حسین عورت کو دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس عورت نے مجھے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے کہا، کس سے شرماؤں؟ اس نے کہا، وہ جو آنکھوں کی خیانت کو دیکھتا ہے اور دلوں کے پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ کہا، اس کا جملہ تو بہت بڑا تھا۔ حسن بصری اپنی توبہ کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا، اس کا جملہ تو بہت بڑا تھا لیکن وہ اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ میں مسلسل اسے دیکھتا رہا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر آخر اس نے کہا، کیوں بار بار مجھے دیکھتا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں کہ تیری ان جھیل جیسی آنکھوں میں ڈوبنے کا جی چاہتا ہے۔ اس نے کہا، اچھا تو ایسی بات کرتا ہے، تو یہاں انتظار کر۔ وہ عورت اپنے گھر میں چلی جاتی ہے۔ کہا، میں انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی خادمہ آتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک تشت تھا اور اس تشت کے اندر ایک کپڑا ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں، میں نے وہ کپڑا اٹھایا تو اس میں اس کی 2 آنکھیں تھیں۔ اس نے اپنی آنکھیں نکال کے خادمہ کو دے دی کہ اس کی وجہ سے اس کے دل دین سے دور ہوا ہے، مجھے یہ آنکھیں نہیں چاہیے۔ کہا، اس پر ایک کاغذ تھا، کاغذ پر لکھا ہوا تھا، مجھے ایسی آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں جس سے ایک مرد فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ میری بہنیں جو اس گفتگو کو سن رہی ہیں، ان کی بارگاہ میں بھی عرض ہے، وہ بہنیں جو گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑی رہتی ہیں فقط اس نیت سے کہ اپنے بالوں کو یوں سنواریں کہ مردوں کو فتنوں میں مبتلا کریں، یا دکان پہ جا کر کپڑے خریدتے وقت ان کے ذہن میں فقط یہی خیال ہوتا ہے، ایسے کپڑوں کا انتخاب کریں گی کہ جن سے مردوں کو فتنے میں مبتلا کریں گی۔ یہ بھی امت کی بیٹی ہے کہ جس کی ایک نہ سے ایک شخص ولی کامل بن گیا، حسن بصری بن گیا۔ حسن بصری فرماتے ہیں، جب اس کی آنکھیں دیکھی میں تعقب کھو بیٹھا، زارو قطار رو رہا تھا۔ روتے ہوئے میں گھر چلا گیا، پوری رات میں روتا رہا، پوری رات توبہ کرتا رہا، استغفار کرتا رہا۔ حسن بصری فرماتے ہیں، فجر کی اذان سنی، اچانک خیال آیا اس عورت کا شکریہ تو ادا کروں کہ جس نے اپنی آنکھیں میرے لیے، میرے دین کے لیے، میرے ایمان کے لیے اور توبہ پر استقامت کی خاطر قربان بھی کر دی۔ کہا، میں اس کے گھر گیا، جو ہی اس کے گھر پہنچا ان کا جنازہ نکل رہا تھا، اس کی موت واقع ہو چکی تھی۔ کہا، میں رات گھر آیا، میں رات سو گیا، میری آنکھ بند ہوئی، میں نے اس عورت کو خواب میں دیکھا۔ میں نے کہا، کوئی نصیحت کر۔ اس عورت نے کہا کہ جب تنہائی میں ہو اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور جب صبح کرو تو استغفار کرو، اور شام کے وقت استغفار پڑھو۔ اور کہا، میں نے اس وقت توبہ کر لی، ایک عورت میری توبہ کا سبب بنتی ہے، ایک عورت کی وجہ سے مجھے توبہ پر استقامت ملی۔ یہی حسن بصری پر وہ واقعہ بھی آتا ہے، وہ دور بھی آتا ہے، ان کا ڈر کتنا ہے، ان کا تقوی کتنا ہے، پرہیزگاری کتنی ہے۔ ایک دن ایک شخص نے حسن بصری رحمت اللہ سے کہا، اے حسن بصری، کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم سے جو شخص سب سے آخر میں نکالا جائے گا اور پھر یا حنانو یا منانو پڑھتا ہوا جہنم سے باہر نکلے گا؟ واطلبي ثأر الشهيد